حضرت اسداللہ الغالب امام المشارق والمغارب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک 40 ہجری میں آپ جب کوفہ کی جامع مسجد میں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص نے آپ کو شہید کیا۔ تو آپ کی شہادت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مجھے اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا احدثکما باشق الناس رجلین، ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں لوگوں میں سے دو بدبخت ترین شخصوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ارشاد فرمائیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کالا احیمر سمود الذی آکر الناقہ، تو ارشاد فرمایا ایک احمر جس نے جو صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ اونٹنی ملی تھی اس کو مارا، اور پھر ارشاد فرمایا والذی یضربک یا علی علی ہذہ، اور دوسرا شخص وہ ہوگا بدبخت ترین جو اے علی تمہیں شہید کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کے متعلق پہلے ہی پیشن گوئی ارشاد فرما دی تھی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 خلفاء حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر، تو پیچھے سے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر شہید کیا گیا، اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ثلاثہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اتنے ہیں حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ لا یحبہ الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق، کہ علی سے مومن ہی محبت رکھے گا اور علی سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا کہ من اللہم والی من والہ وعادی من عاداہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، اور جو علی کو دشمن رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھ۔ اور ارشاد فرمایا کہ من حب علی فقد حبانی، کہ جس نے علی سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ اور ارشاد فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ من سب علی فقد سبانی، جس نے علی کو برا بھلا کہا تو اس نے مجھے جو ہے وہ دکھ دیا۔ اور ارشاد فرمایا من آذا علی فقد آذانی، کہ جس نے علی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ اور ارشاد فرمایا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے القرآن مع علی والعلی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور جدھر علی گئے حق ادھر گیا، جدھر حق گیا علی ادھر گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ شانیں بیان فرمائی۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی نسبتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، اور دوسرا یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پرورش پائی، اور تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیداتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ محبت تھی اور آپ کا یہ مقام اور مرتبہ تھا۔ اور اسی کے ضمن میں آپ دیکھیں کہ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نیشہ پور تشریف لائے تو آپ نے اپنے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا نقاب ہٹائیں، ہم نے آپ کی زیارت کرنی ہے۔ تو آپ نے جب اپنا نقاب اٹھایا تو لوگوں نے دیکھ کر جو ہے وہ کوئی بے ہوش ہو کے کچھ جو ہے پاؤں کو چومنے لگے، کچھ زمین کو چومنے لگے۔ تو آپ کی زیارت کا یہ عالم تھا، اور وہاں موجود صوفیاء، علماء اور بڑے بڑے اولیاء، مجتہدین، حفاظ، قراء، اتنی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور شور جو ہے وہ آنے لگا۔ تو ایک شخص نے آواز دی کہ تمام لوگ خاموش ہو جائیں، امام علی رضا اپنے نانا جان کی ایک حدیث بیان کرنے لگے ہیں۔ تو لوگ خاموش ہوئے، تو آپ نے حدیث پاک بیان کی، حدثنی ابی الموصی الکاظم، کہ مجھ سے میرے والد امام ابو موسیٰ کاظم نے روایت کیا، حدثنی ابی جعفر الصادق، ابی ہی جعفر الصادق، اور ان سے ان کے والد امام جعفر صادق نے بیان کیا، اور وعن ابی ہی محمد الباقر، اور ان سے ان کے والد امام محمد باقر نے بیان کیا، وعن ابی ہی زین العابدین، اور ان سے ان کے والد امام زین العابدین نے بیان کیا، اور وعن ابی ہی الحسین، اور ان کے سے ان کے والد امام حسین نے بیان کیا، وعن ابی ہی علی ابن ابی طالب، اور ان سے ان کے والد امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے بیان کیا۔ تو یہ پوری حدیث، اس حدیث کے سارے راوی ائمہ اہل بیت میں سے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ سبھی نے اس طرح روایت کیا کہ اب سارے کے سارے روایت کرنے والے ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، اور سب نے جو روایت کیا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، یہ حدیث کا ایک پورا طریق اور ایک پورا سلسلہ روات جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ لیکن جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی گفتگو کرنے کی، بیان کرنے کی حدیث کی، تو آپ کا انداز ہی مختلف تھا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں۔ لیکن پھر بھی جب ان کے گفتگو کرنے کا بیان ہے تو آپ سماعت فرمائیں، آپ نے فرمایا حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے میرے حبیب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے یہ حدیث بیان کی۔ تو یہ آپ کا یہ انداز تھا، اور یہ ادب اور احترام یہ ملحوظ خاطر تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کا عالم کیا تھا، ان کے حوالے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے علم کا عالم یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کی میں تفسیر کروں تو 70 اونٹ بھی اس کا وزن نہ اٹھا سکے۔ آپ کے علم کا یہ عالم تھا، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کا علم جو ہے بسم اللہ میں ہے، اور پھر فرمایا کہ سارے قرآن کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، اور پھر فرمایا کہ سارے قرآن کا علم بسم اللہ کے با کے نقطے میں ہے، اور ارشاد فرمایا انا نقطۃ البا، اس با کا نقطہ میں علی خود ہوں۔ تو یہ آپ کے مناقب تھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔